الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العظيم. معزز اور مکرم سامعین اور ناظرین، کہ اب اس کے بعد رمضان المبارک کی عید کا چاند نظر آئے گا. اس کے بعد ایک ذمہ داری ہمارے اوپر یہ ہوتی ہے کہ ہم صدقہ فطر نکالیں. صدقہ فطر جو صاحب نصاب آدمی ہے اس پر یہ واجب ہے. وہ اپنی طرف سے، اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے اس کو نکالنا ضروری ہے. کوئی اگر اس کے بچے بالغ ہو جائیں اور اگر وہ نکالے تو وہ اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن اس کی اپنی خود کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنا صدقہ فطر اور اپنے چھوٹے بچوں کا صدقہ فطر جو ہے وہ نکالے. اب اس کی مقدار کتابوں کے اندر موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گیہوں سے بھی صدقہ فطر نکالا جاتا تھا، کشمش سے بھی نکالا جاتا تھا، جو سے بھی نکالا جاتا تھا، اسی طرح کھجور سے بھی نکالا جاتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گیہوں کی مقدار کے تعلق سے فرمایا نصف سا، یعنی نصف سا کے لگ بھگ 1.25 کلو گیہوں ہوتے ہیں. اب ہم جو ہے اگر جھکتا ہوا ماپ سمجھ لیتے ہیں تو 2 کلو پکڑ کے چلو، لیکن اصل جو مقدار ہے وہ 1.25 کلو یا 1.25 کلو سے کچھ کم یہ مقدار کتابوں میں ملتی ہے. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چونکہ گیہوں سے بھی نکالا جاتا تھا اور حضور نے اس زمانے میں نصف سا گیہوں یعنی 1.25 کلو فرمایا، اور کھجور کے تعلق سے آپ نے فرمایا کہ وہ 1 سا یعنی 1 سا بولے تو 3.5 کلو کھجوریں، اور اسی طرح یہ معاملہ کشمش کے اندر بھی ہے. تو میں میرے مالدار بھائیوں سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ آج کے زمانے میں اگر گیہوں سے وہ صدقہ فطر نکالتے ہیں تو ادائیگی میں تو کوئی حرج نہیں، ادا ہو جاتا ہے. لیکن ہم ذرا سوچیں کہ اللہ نے ہم کو اتنا مالدار بنایا ہے تو پھر ہم کیوں نہ اس بات کی کوشش کریں کہ ہم رسول اللہ کا وہ جو فرمان ہے کہ 1 سا کھجور، تو اب 1 سا کھجور کی جتنی رقم ہوتی ہے اتنی رقم ہمارے طرف سے، ہمارے بچوں کی طرف سے پورا کیلکولیشن کر کے پورا اس کا حساب لگا کر اگر یہ صدقہ فطر مالدار میرے بھائی اگر ادا کرے تو یقیناً یہ دل کو لگتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ گیہوں سے نکالیں گے تو آپ کا صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا، یقیناً ادا ہوگا، لیکن ایک ہوتا ہے معاملہ دل کو لگنے کا، ایک ہوتا ہے معاملہ جو ہے افضلیت کا. تو اگر مالدار میرے بھائی اگر وہ اس پر عمل اگر کرتے ہیں کہ وہ بجائے گیہوں کے وہ رسول اللہ کا جو فرمان ہے کہ 1 سا کھجور دیں، تو 1 سا کھجور کی رقم ذرا تھوڑی مقدار میں زیادہ ہوتی ہے اور وہ مالداروں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب کھجور اگر مان لو کہ 3.5 کلو کھجور، اب 2.25 اور 2.25 3.5 کلو ہوتی ہے، تو اب 3.5 کلو کھجوروں کے مان لو 100 روپے کلو سے بھی اگر آپ نے کھجور پکڑی تو 3.5 روپے، 350 روپے. اب 350 روپے ایک مالدار آدمی کو صدقہ فطر میں دینے میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہوتا اور دل کو بھی اچھا لگتا ہے اور لگتا بھی ہے کہ میں ایک صدقہ فطر نکال رہا ہوں. اس لیے میں بطور گزارش کے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرے مالدار بھائی
وہ صدقہ فطر یا تو کشمش سے نکالے یا تو کھجور سے نکالے. اور پھر یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر انہوں نے گیہوں سے دیا تو اس کی ادائیگی میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں آتا، یقیناً ہو جائے گا. لیکن اگر اس سے نکالتے ہیں تو غربا کا اس کے اندر زیادہ ان کی غربت کا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو معزز ناظرین اور معزز سامعین، یہ صدقہ فطر کے تعلق سے میں نے عرض کر دی. اور ایک بات سن لیجئے کہ اگر گیہوں کے بدلے اگر آپ رقم دینا چاہتے ہیں تو بالکل رقم دے سکتے ہیں. اور اگر عیدگاہ جانے سے پہلے اگر ادا کر دیں تو فقہا نے فرمایا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے، تاکہ غربا کا دل مالداروں کے مالوں میں اٹکا ہوا نہ رہے اور وہ اپنا صدقہ فطر ادا کر دیں تو غربا کے لیے بھی آسانیاں پیدا ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس رمضان المبارک کی پوری برکتیں ہمیں عطا فرمائیں. جو بھی ہم سے کوتاہی اس رمضان میں سرزد ہو گئی ہے اللہ رب العزت ہمیں معاف فرما دے. الہ العالمین معاف فرما دے. اس کورونا کو ختم فرما دے. اللہ سارے کاروباروں کو کھول دے. الہ العالمین جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اور ہمارے اس ملک ہندوستان سے اللہ اس کورونا کو ختم فرما اور ساری ہی دنیا سے اس کورونا کو ختم فرما. اے اللہ تو راضی ہو جا. الہ العالمین ہماری ان چند گزارشات کو اللہ رب العزت دین کے حق میں قبول فرما. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.